اور ایک محبت کا عنوان اور پیغام رکھتی ہے۔ یعنی کہنے کو، یہ میں آپ کے سامنے بھی آیت تلاوت کروں گا، کہنے کو یہ محض دو لفظ ہوں گے، دو کلمات ہوں گے، لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے یہ دو کلمات اپنے اندر درد، ہجر اور سوز کا ایک میسج اور پیغام رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایام معدودات، فرمایا یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن، یعنی یہ ایک مہمان ہے جو تمہارے پاس آیا۔ آپ تصور کیجئے کہ ابھی ہم پچھلے جمعہ مبارک کو بیٹھے تھے تو ہم کہہ رہے تھے کہ ابھی 2 رمضان مبارک، اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو کتنا روزہ ہو گیا ہے؟ 9واں۔ اور اسی طرح آخری جمعہ مبارک میں ہم بیٹھے ہوں گے اور ہم کہہ رہے ہوں گے کہ آج آخری روزہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ اپنے معنی کے اندر یہ جملہ، یہ کلمات بڑا ایک سوز رکھتے ہیں کہ محض گنتی کے چند دن ہیں تمہارے پاس کہ تم اپنے مولا کے حضور جس قدر جھک سکو، اپنے رب کے حضور اپنے تعلق کو جس قدر مضبوط کر سکو، تو تمہارے پاس یہ چند گنتی کے دن ہیں، ان دنوں سے فائدہ اٹھا لو، ان کو اپنے لیے استعمال میں لے آؤ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ وہ ہمیں جو بقیہ رمضان مبارک کے دن ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اس کی برکتوں کو، اس کی سعادتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ایک بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور نسبت کے حوالے سے ایک بڑی ہی اہم نسبت ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب اطہر کے بہت زیادہ قریب ہے۔ تو اس وجہ سے مناسب یہ ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس بات سے خوش ہوتے ہیں اسی بات کا ہی تذکرہ کر لیتے ہیں، اور وہ تذکرہ ہے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ 10 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وصال یہ چند مہینوں کے فرق سے ہوا، اور بعض روایات میں چند ہفتوں کے فرق سے ہوا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر اتنا شدید غم تھا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ پورا سال غم کا سال ہے۔ حالانکہ ادھر شیخ ابی طالب کا مقاطعہ ختم ہو رہا تھا، یعنی وہ جو تکلیفوں کے 3 سال تھے وہ ختم ہو چکے تھے، اور اب آگے ایک بہتر دور شروع ہونے والا تھا۔ وہ جو معاشی بائیکاٹ تھا وہ تو ختم ہو رہا تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر جن 2 ہستیوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا، جن میں سے ایک سر فہرست سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام، وہ دونوں ہستیاں یکے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہوئیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو اتنا ملال ہوا کہ حضور نے فرمایا یہ سال عام سال نہیں ہے، یہ غم کا سال ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو خاص نسبت ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور وہ کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے گفتگو میں ہم حدیث مبارکہ میں سیکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ والضحیٰ کے اندر فرمایا محبوب کریم وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، محبوب ایک وقت ایسا بھی تو تھا کہ جب ظاہری طور پر آپ کے پاس مال اسباب اتنے زیادہ نہیں تھے۔ کیوں؟ یہ ایسا نہیں ہے، میں یہ بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ایسا نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کا جو خاندان مبارک ہے، یہ جو بنو ہاشم کی اولاد ہے،
یہ جو بنو عبد المطلب ہیں یہ کوئی مارے غریب لوگ تھے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو آقا علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ، ان کے عوض حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ ان کو قربان کر دیا۔ تو یہ بڑے تگڑے مالدار لوگ تھے، لیکن ان کی نشانی یہ تھی کہ ان کو اللہ رب العزت نے اپنے خاص کرم سے نوازا تھا کہ یہ جتنا مال آتا یہ اس کو اپنے پاس جمع نہیں کرتے، وہ سارے کے سارے کو تقسیم کر دیا کرتے۔ سیدنا امام حسن، بخاری شریف کی روایت ہے کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب جنگ ہوئی اور اس کے نتیجے کے اندر جب صلح ہوئی، اس صلح کے موقع کے اوپر سیدنا امام حسن علیہ السلام نے وہ جب صلح کرنے سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات فرمائی یہ جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں، ہم چونکہ حضرت عبد المطلب کی اولاد ہے، یہ بخاری شریف کی روایت کا الفاظ کر رہا ہوں، اپنا تعارف فرما رہے ہیں سیدنا امام حسن علیہ السلام، فرماتے ہیں ہم کیونکہ حضرت ابو مطلب کی اولاد ہیں تو ہمارا ہاتھ بڑا کھلا ہے، تو ہم اپنے ساتھ والوں پر بہت زیادہ مال خرچ کیا کرتے تھے، تو اب اگر میں حکومت سے دستبردار ہو جاتا ہوں تو کیا آپ بھی ہمارے بعد ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک جاری رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ تو حضرت امام حسن اپنا تعارف فرما رہے ہیں کہ ہم حضرت عبد المطلب کی اولاد ہیں، اور عبد المطلب کی اولاد کا خاصہ یہ ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے ہاتھ اور دل دونوں بہت زیادہ وسیع عطا فرمائے۔ تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے پاس مال ہوتا نہیں تھا، نہیں، مال ہوتا تھا، یہ اس کو اپنے پاس جمع نہیں رکھتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو اللہ کی رضا کی خاطر جو بھی حاجت مند آتا ہے اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ تو ان شانوں کے مالک تھے یہ لوگ، تو ظاہری اسباب اپنے پاس جمع نہیں رکھتے تھے۔ اس پر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ محبوب یہ جو ظاہری اسباب آپ کے پاس کم تھے، آپ نے ان کو اپنے لیے جمع نہیں فرما رکھا تھا، فَأَغْنَا، تو اللہ آپ کے رب نے آپ کو اس کے بعد غنی فرما دیا۔ مفسرین کرام نے اس پر کلام کیا ہے کہ وہ پہلا دور جو آقا علیہ السلام کی عمر مبارک کا جو 25 سال کا دور تھا اور وقت تھا، جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے آپ کی شادی مبارک سے پہلے کا جو وقت تھا، وہ وقت وہ تھا جس میں حضور مال جمع نہیں رکھتے، تقسیم فرما کرتے تھے۔ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے فَأَغْنَا، ہم نے آپ کو غنی فرما دیا، تو معنی یہ ہے کہ جب ہم نے آپ کا نکاح سیدہ خدیجہ سے ہوا تو سیدہ خدیجہ کے ذریعے سے ہم نے آپ کو غنی فرما دیا۔ گویا یہ آیت مبارکہ سورہ الضحیٰ کی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ اللہ رب العزت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بیان فرما رہا ہے۔ ان کی شان غنا کو اللہ رب العزت نے سورہ الضحیٰ جو سورہ محبت بھی ہے کہ جس میں رب کریم نے اپنے محبوب کریم کے ساتھ اپنی محبتوں کا تبادلہ فرمایا ہے اور بتایا کہ محبوب ہم نے آپ کو یہ بھی عطا فرمایا، یہ بھی عطا فرمایا، یہ بھی عطا فرمایا، اس نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو سیدہ خدیجہ بھی عطا فرمائی ہے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا امہات المؤمنین میں سے سب سے پہلی ام المؤمنین ہونے کا شرف آپ کو حاصل ہے، اور آپ کی اخلاق اور کردار کی طہارت کا عالم یہ تھا کہ آپ اسلام کی آمد سے بھی پہلے مکہ میں طاہرہ کے لقب سے معروف تھی۔ یہ جو طاہرہ کا نام ہے نا، جو ہم اکثر اپنی بیٹیوں کا نام رکھتے ہیں طاہرہ، یہ طاہرہ در حقیقت یہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کا لقب مبارک ہے کہ اتنی پاکیزہ خاتون اس دور جاہلیت کے اندر بھی، کہ جس دور کے اندر کردار نام کی چیز نہیں، اخلاق نام کی چیز نہیں، کردار اور اخلاق یہ عنوان ہی موجود نہیں تھے،
उस दौर के अंदर भी एक खातून ऐसी है जो अपने किरदार को जिसने इतना पाकीज़ा रखा है, तो आपका लक़ब भी ताहिरा मारूफ हो गया। दूसरा जो आपका लक़ब मारूफ था वो था मलिकतुल अरब, पूरे अरब की मलिका और मलिका। यहां मैं ये बात अर्ज करता चलूं, उनका लक़ब मलिकतुल मक्का नहीं था कि सिर्फ मक्का की मलिका, नहीं, माना है मलिकतुल अरब का माना है पूरे अरब की मलिका। यानी आप अपने वालिद गिरामी की तरफ से आपको एक छोटा सा बिजनेस मिला था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको खास सहमो फरासत अता फरमाई और आप मक्का की उन चंद लोगों में से एक खातून थी। चंद लोग, यानी सिर्फ मर्द नहीं या सिर्फ औरतें नहीं, बल्कि मर्द और औरतें दोनों मिलाकर जो चंद लोग लिखना पढ़ना जानते थे, उनमें से एक सैयदा खदीजतुल कुबरा सलाम अलैहा। तो आपने अपने इस नॉलेज को, अपने इल्म को इस्तेमाल में लाया और वालिद गिरामी के साथ उनका बिजनेस देखना शुरू किया और उनके विशाल के बाद उस बिजनेस को भी ग्रो किया, इतना ग्रो किया कि मक्का के बड़े बड़े सरदार वो आपसे क्रेडिट लिया करते थे, आपसे कर्ज लिया करते थे। इसी वजह से आप मारूफ हो गई कि पूरे अरब के अंदर एक खातून ऐसी है जो बिजनेस के अंदर हम सबसे ज्यादा मालदार है, उनका नाम सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। तो आप क्योंकि खुद भी अपने अखलाक में, अपने किरदार, अपनी तबीयत में ताहिरा थी, पाकीज़ा थी, तो जब आका अलैहिस्सलाम की शख्सियत मुबारका और ज़ात मुबारका की शोहरत हुई कि मक्का का एक बिल्कुल यंग नौजवान जिसकी उम्र 20-22 साल है और इस जवानी में भी उसकी तहारत और पाकीज़गी का आलम यह है, उसके किरदार की सच्चाई का आलम यह है, उसकी अमानत और दयानत का आलम यह है कि इस नौजवानी की उम्र में भी वो नौजवान सादिक और अमीन मारूफ हो गया है। यानी आका अलैहिस्सलाम इंतहाई यंग है अपनी एज में और ये जवानी की बाली उम्र है। इस उम्र में आका अलैहिस्सलाम की शोहरत है सादिक और अमीन होने की। तो इस पर सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने गुलाम मैसरा के जरिए आपको पैगाम भिजवाया कि आप मेरे लिए तिजारत करें, मेरे लिए आप मेरा माल तिजारत लेकर के जाए। दरअसल राज ये था कि सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक राज पा चुकी थी और वो राज ये था कि उनके एक कजन है वर्का बिन नौफल, वो आसमानी किताबों के आलिम थे वो कुरैशी यानी मक्का के रहने वाले थे, लेकिन वो आसमानी किताबों के आलिम थे और उन्होंने अपना दीन, मजहब, ये जो अहले कुरैश का दीन था, इसको छोड़ दिया था, तर्क कर दिया था। तो अहले मक्का इनको जानते थे कि ये अहले किताब का इल्म रखते हैं, तो वो जानते थे कि इस दौर के अंदर नबी आखिर ज़मान है, इसी शहर मक्का के अंदर उनका जरूर होना है, आका अलैहिस्सलाम की बेइज्जत होनी। आका अलैहिस्सलाम ने इसी मक्का शहर से अपने मिशन और अपनी तौहीद की दावत का आगाज फरमाना है और हुजूर का ताल्लुक भी कुरैश के खानदान से होगा। तो ये राज सैयदा खदीजा पा चुकी थी, बस उसकी कंफर्मेशन चाहती थी कि क्या ये हस्ती वही हस्ती है जिसका तज़किरा हम सुनते चले आए हैं। तो उन्होंने मैसरा गुलाम को भेजा। इसकी वजह यह है कि जब तिजारत की घर से हुजूर ने सफर फरमाया तो सैयदा खदीजा ने अपने गुलाम मैसरा से कहा कि मैसरा, तुमने इनके ऊपर पूरी तवज्जो देनी है और इनके मामूलात को देखना है कि ये क्या करते हैं, इनके चलने फिरने को देखना है और जो तुम नोट करते चले जाओ, छोटी सी छोटी चीज उसको भी नजरअंदाज नहीं करना, हर चीज को तुमने नोट करना है। तो जब मैसरा पलट कर आया शाम के सफर से, तो आलम यह था कि जब पहले सैयदा खदीजा का माल जाता था, प्रॉफिट तब भी होता था, लेकिन जब आका अलैहिस्सलाम पलट कर आए, अब प्रॉफिट और मुनाफा वो पहले से 2 गुना था।
تو میں آپ دوستوں سے وہ راز عرض کر دیتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پروفٹ کیسے ڈبل ارن کیا ہے۔ میسرا نے آ کر کے کہا کہ یہ جب چلتے تھے ہم نے دیکھا کہ راستے میں پورے صحرا میں دھوپ ہے، دور دور تک کوئی سایہ نہیں ہے، لیکن اوپر جب دیکھتے تھے تو ان کے اوپر بادل سایہ کیے ہوئے ہوتا تھا، اور وہ بادل ان کی سواری کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، موو کرتا تھا۔ پھر یہ جہاں سے گزرتے ہم نے دیکھا پتھر ان کو سلام کرتے ہیں، یہ درختوں کے پاس سے گزرتے درخت ان کو سجدہ کرتے، ان کو سلام کرتے ہیں۔ اور ان کا عالم یہ ہے کہ جب یہ شام کے بازاروں میں پہنچے، وہاں پہ مال تجارت کی فروخت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے مال کو تقسیم کیا۔ اس کو آج کی ماڈرن ڈے بزنس لینگویج کے اندر، مارکیٹنگ کی لینگویج کے اندر کیٹیگرائزیشن کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو کیٹیگرائز کریں، مختلف سیگمنٹ کے اندر کیٹیگرائز کریں، تاکہ آپ ہر طبقہ زندگی تک اپنی پروڈکٹ کو پہنچا سکیں۔ یہ آج کا ماڈرن ڈے فینومینا ہے جو مارکیٹنگ کے اندر اور بزنس کے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے۔ قربان جائیے، دنیا پلٹ کر پیچھے دیکھے گی تو یہ مارکیٹنگ کی اسٹریٹجیز بھی اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عطا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پروڈکٹ کو کیسے کیٹیگرائز کیا؟ وہ جو مال حضور لے کر کے گئے تو کجا یہ کہ سارا مال اکٹھا کر کے جمع کر دیا جائے اور اس پر جھوٹ بولا جائے کہ یہ ایک ہی جیسا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں تقسیم فرمائی کہ جو اول درجے کی چیزیں تھیں ان کو علیحدہ فرما دیا، پھر جن کے اندر کوئی نقص تھا، کمزوری تھی، تو ان کو اس خاص اول درجے کی چیزوں میں نہیں رکھا، ان کو ان میں سے نکال کے جدا کر دیا۔ پھر جو ان سے بھی کمزور چیزیں تھیں ان کو پھر تیسرے درجے کے اندر کر دیا، یعنی مختلف کیٹیگریز کے اندر تقسیم کر دیا۔ اب جو گاہک آتے ان کو حضور اپنی صدق اور امانت کے ساتھ بتاتے کہ بھائی یہ فلاں کیٹیگری کا مال ہے، اس میں یہ نقص موجود ہے، اگر یہ لینا چاہتے ہو تو اس کی یہ قیمت ہے، یہ اس سے بہتر کیٹیگری کا مال ہے، اگر یہ لینا چاہتے ہو تو اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے، اور یہ آخری سب سے اعلیٰ درجے کا مال ہے، اگر یہ لینا چاہتے ہو تو اس کی یہ قیمت ادا کرنی ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ صدق اور امانت کے اندر کتنی برکت ہے کہ انسان کو جھوٹ بولنا نہیں پڑ رہا کہ وہ اپنے مال کو مکس کرے، جھوٹ بولے، اپنے پھل فروٹ کو مکس کر دے، اپنے مال کو اپنے کپڑے کو مکس کر دے، اپنی پروڈکٹ کو مکس کر دے کہ یار یہ جہاں پر اچھے والا جانا ہے مالے والا بھی اس کے ساتھ چلا جائے۔ نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سبق یہ دیا کہ اگر پروڈکٹ کے اندر اس طرح کی خامیاں آ جائیں ان کو مختلف کیٹیگریز کے اندر تقسیم کر دو اور ان کے حساب سے ان کی قیمت وصول کرو، اللہ رب العزت سچ کے صدقے سے تمہیں زیادہ منافع عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحریک، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، لبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کجا یہ کہ انسان جھوٹ بولے، جھوٹ کا مرتکب ہو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص پر لعنت فرمائے جو شخص مال بیچتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے اس کے رزق میں سے برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف ماجرا کیا ہے کہ آپ اس میں سے جو بہتر چیز ہے اس کو علیحدہ کر کے بتا دیں کہ یار یہ اول نمبر کی چیز ہے، اس کو ہم اس قیمت پر بیچیں، اپنی مرضی کی قیمت وصول کریں، اور اس میں سے جو نقص والی ہے اس کو الگ رکھ دیں اور بتا دیں کہ بھائی یہ تھوڑی سی مکس قسم کی ہے، اس کی یہ قیمت ہے، آپ لینا چاہیں تو یہ لے لیں، اچھا لینا چاہتے ہیں تو اچھے کی قیمت ادا کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو یہ چیزیں عطا فرمائی، اور آج ماڈرن ڈے کے اندر بڑی بڑی کارپوریٹ ملٹی نیشنل کمپنیز وہ اپنی پروڈکٹس کو اس طرح تقسیم کرتی ہیں کہ وہ بہت بہتر، آپ کو اگر میں سادی مثال دوں تو یہ جو ٹویوٹا کمپنی ہے گاڑیاں بنانے والی، تو یہ جو بڑی اور چھوٹی گاڑیوں کی تقسیم کرتے ہیں یہ یہی کرتے ہیں کہ کچھ لوگ جو بہت اچھی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، اس میں زیادہ فیچرز ہو، مضبوط گاڑی ہو، لگژری گاڑی ہو، انہوں نے بڑی گاڑیوں کی تقسیم کر دی، اس کی قیمت الگ وصول کرتے ہیں، اور چھوٹی گاڑیاں بنائیں جن کا مٹیریل کمزور ہے، جن کے فیچرز اتنے اچھے نہیں ہیں، جو بہت زیادہ لگژری نہیں ہے، ان کی قیمت کم رکھ دی۔
یہ بڑی بڑی پوری دنیا کے اندر گاڑیاں بنانے کی سب سے اول نمبر کی کمپنی ہے. یہ میں نے ایک ایسے سادہ سی مثال آپ کو دی ہے، اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. یہ ماڈرن ڈے کے اندر آج کے دور میں ملٹی نیشنل کارپوریٹ یہ فارمولا یوز کر رہی ہیں. یہ فارمولا دنیا کو آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے. تو میسرا نے آ کے یہ کارگزاری بیان کی. اس نے بیان کیا کہ جب یہ سفر کرتے تو دھوپ ہوتی لیکن ان پر بادل سایہ کرتے، جب جہاں سے گزرتے پتھر ہو یا درخت ہو وہ ان کو سلام کرتے، وہ ان کو سجدہ کرتے تھے. اور جب انہوں نے مال بیچا تو جھوٹ سے نہیں بیچا بلکہ اپنی صدق اور امانت کے ساتھ بیچا. تو میسرا آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے مکہ پہنچا. حضور نے بھی ان کو بھیجا. یہ طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ قافلے کے آنے سے پہلے ایک کاتب بھیجا جاتا تھا جو جا کر بتاتا تھا کہ آپ کا قافلہ آنے والا ہے. تو میسرا نے آ کر جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ پیغام دیا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی سہیلیوں کے ساتھ چھت پر چڑھی اور دور سے اس قافلے کو آتا ہوا دیکھ رہی تھی، جس کو شاعر نے کہا ہے کہ سیدہ خدیجہ اپنی سہیلیوں سے کہا کرتی تھی کہ میرے بنے کی بات نہ پوچھو، میرا بنا ہریالہ ہے، یہ سب سے جدا ہے. وہ پوچھتی تھی تم خدیجہ کر کیا رہی ہو، تمہیں اللہ نے اتنے مال سے نوازا ہے، تمہارے لیے اتنے مالداروں کے رشتے آتے ہیں، جو قبیلوں کے سردار ہیں ان کے رشتے آ رہے ہیں. سیدہ خدیجہ چھت پر چڑھی اور ان کو کہا وہ دور دیکھو، اس دھوپ کے اندر بھی جو چہرہ سب سے زیادہ چمک رہا ہے یہ میرا محمد مصطفیٰ ہے. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کو جا کے خبر کی، اپنے کزن کو. انہوں نے کہا میں نے اپنا مال بھیجا تھا، ساتھ میسرا کو بھیجا تھا. میسرا نے آ کر یہ باتیں بتائی ہیں. ورقہ بن نوفل نے تصدیق کی. اس نے کہا خدیجہ مبارک ہو تمہیں، یہ وہی ہستی ہے جن کے بارے میں ہم نے پہلی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ مکہ سے وہ آخری نور نکلنے والا ہے. یہ وہی نور ہے جس کا ظہور مکہ سے ہو چکا ہے. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے ایک لمحہ بھی پھر توقف نہیں کیا. اپنے بھائی سے مشورہ کے بعد فوراً ہی پیغام نکاح حضرت نفیسہ جو ان کی خادمہ تھی ان کے ذریعے اور ایک روایت میں کہ میسرا کے ذریعے یعنی دونوں کے ذریعے باری باری پیغام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیج دیا. ملکۃ العرب بھی آقا علیہ السلام تک پیغام پہنچا. آقا علیہ السلام نے بھی پیغام کو قبول تو کیا، پسند فرمایا، لیکن قبول کرنے کے لیے آقا علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ فرمایا. تو جب یہ رضامندی ہو گئی دونوں فیملیز کی طرف سے، تو آقا علیہ السلام کا جب نکاح ہوا سیدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو یہ نکاح پڑھانے والے حضرت ابو طالب علیہ السلام. آقا علیہ السلام کا نکاح اور خطبہ نکاح وہ حضرت ابو طالب نے پڑھایا اور انہوں نے نکاح کے خطبہ کے اندر اپنے خاندان کی فضیلت بیان کی اور خاندان کی فضیلت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی مدح بیان کی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس شان کا نوجوان عطا کیا ہے جس کا مثل ہمیں مکہ میں دوسرا نظر نہیں آتا. تمہارا نکاح اللہ رب العزت اس جوان کے ساتھ فرما رہا ہے. اس موقع کے اوپر آقا علیہ السلام کی عمر مبارک یہ 25 برس تھی اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی. وہ حضور سے 15 سال بڑی تھی، لیکن یہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہے. یہ کیا ہے بولیے؟ آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہوئے وہ انتہائی غیر معمولی لوگ، انتہائی غیر معمولی، یعنی وہ عام لوگ نہیں تھے، وہ اپنی زندگیوں میں پہلے سے بڑے خاص تھے. جب وہ آقا علیہ السلام کے کوڑ میں آ رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ چاہے وہ حلیمہ سعدیہ ہو کہ دودھ پلانے والی تھی، وہاں پر ساری دائیوں کو واپس بھیج دیا گیا، ان کو لوٹا دیا گیا. حضرت عبد المطلب دروازے پہ کھڑے ہو کے انٹرویو فرماتے تھے، پوچھتے تھے کہ بتاؤ کہاں سے آئے ہو، تمہارا قبیلہ کیا ہے، تم کرتے کیا ہو، تم کماتے کیا ہو، تم کھاتے کیا ہو. حضرت حلیمہ کے بارے میں آتا ہے کتب سیر کے اندر کہ حضرت حلیمہ وہ ہستی تھی
جو کہ بت پرست نہیں تھی، اور ان کے خاندان میں بھی انہوں نے بدکاری نہیں کی تھی، بلکہ ان کا خاندان بھی نکاح کیا کرتا تھا، یعنی وہ بھی پاکیزہ کردار اور پاکیزہ اخلاق والی اور پاکیزہ مال والی خاتون تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب بطور داعیہ فرمایا۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب حضور کی ذات کے ساتھ ہوا تو وہ بھی اپنے اخلاق اور کردار کے اندر طاہرہ معروف تھی۔ تو یہ خاص انتخاب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہے۔ ان ہستیوں کا جب انتخاب ہو رہا ہے، عمر مبارک 40 سال ہے، لیکن اس کے اندر کچھ وجوہات ہیں۔ وجوہات کیا ہیں؟ کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح ہوا، ملکۃ العرب ہیں، حضور کی بارگاہ کے اندر اپنا سارا مال پیش کر دیا۔ جب حضور نے دین کی دعوت کا پیغام دینا شروع کیا، دین کی دعوت دینا شروع کی، یہ پیغام دینا شروع کیا، تو حضور کو جتنی مشکلات آئیں، ایسا نہیں تھا کہ حضرت خدیجہ نے کہا آپ نے یہ کیا کام شروع کر دیا ہے، ہمارے تو بچے بھی ہیں، ان کے رشتے بھی ہیں، بیٹیاں ہیں ہماری جوان، ان کو مشکل آئیں گی، ان کو پریشانیاں آئیں گی۔ نہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی اس طرح دنیا سے جلدی نہیں لے جائے گا، آپ کے ذریعے رہتی انسانیت تک روشنی پھیلتی رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحریر، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت۔ لبیک یا رسول۔ میں آپ کو رات کی بات یہ عرض کروں کہ ہمارے ہاں یہ ترتیب معروف ہے نا کہ سب سے پہلے اسلام اور ایمان کون لایا؟ ہم کہتے ہیں کہ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور بچوں میں حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم۔ حق بات یہ ہے کہ اگر یہ تقسیم چھوڑ دیں تو دنیا کے اندر آقا علیہ السلام کی پہلی وحی کے بعد جس ہستی نے سب سے پہلے حضور پر ایمان لایا، اس ہستی کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد جو دوسری ہستی حضور پر ایمان لائیں وہ حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کی ذات۔ ایک بڑی طویل حدیث کے اندر ایک صحابی ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی شناسائی کب ہوئی حضور سے، آپ اپنے ایمان کا بتائیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں ایسے حج کے لیے جب مکہ آیا تو میں نے دیکھا کہ مینا کے اندر خیمے سے ایک نوجوان نکلا اور وہ کھڑا ہو گیا، اس کے پیچھے ایک خاتون آئی اور پھر ایک بچہ آیا جو ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اور انہوں نے خاص حرکات کرنا شروع کر دی۔ حضور کے چچا حضرت عباس تشریف فرما تھے۔ اس صحابی نے ان سے کہا کہ اے عباس یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عباس نے کہا یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ میرا بھتیجا محمد ہے، یہ جو پیچھے خاتون کھڑی ہیں یہ ان کی زوجہ فتیجہ ہیں، یہ جو بچہ ان کے ساتھ کھڑا ہے یہ ان کا چچا زاد بھائی علی المرتضیٰ ہے، اور یہ ان کا دعویٰ ہے ان پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ نیا دین لے کر آئے ہیں جس کو یہ اسلام کہتے ہیں، یہ جو عمل کر رہے ہیں اس کو یہ نماز کہتے ہیں۔ نماز کی فرضیت سے بھی 10 سال پہلے حضور نماز ادا فرما رہے ہیں۔ حضور کے ساتھ جو ہستیاں نماز ادا فرما رہی ہیں وہ سیدہ خدیجہ ہے اور علی المرتضیٰ ہے۔ اور حضرت عبد المطلب نے آگے فرمایا، حضرت عباس نے آگے فرمایا کہ ان کے دین پر ان 3 لوگوں کے سوا چوتھا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ وقت ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ السلام کے ساتھ کھڑی ہیں۔ ایک روز آقا علیہ السلام کے گھر کا عالم یہ تھا، حضور کثرت کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر فرمایا کرتے تھے، اتنی کثرت کے ساتھ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ایک نہیں متعدد روایات ہیں، وہ فرماتی کہ ہم جو خواتین کا ایک بشری معاملہ ہے ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا یہ کیا ہر وقت خدیجہ خدیجہ ہوتی رہتی ہے۔ آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کا رنگ تبدیل ہو گیا، حضور جلال میں آئے، انہوں نے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ہاں خدیجہ کا ذکر میں اس لیے کرتا ہوں کہ اس وقت جب دنیا میرا انکار کر رہی تھی
तो और कोई मेरी तस्दीक करने वाला नहीं था। खदीजा ने उस हाल में सबसे पहले मेरी तस्दीक की है। फिर आकर सल्लल्लाहु ने खुद फरमाया आयशा खदीजा वो खातून हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे उनसे औलाद अता फरमाई है। हुजूर के एक साहबजादे हजरत इब्राहीम वो हजरत मारिया किप्तिया के बतन से हैं, बाकी सारी औलाद आकर सल्लल्लाहु की शहजादियां सैयदा कौनैन शहजादी कौनैन सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा वो भी सैयदा खदीजा की शहजादी हैं। हुजूर के शहजादे हजरत अब्दुल्ला हो, कासिम हो, तैयब हो, ताहिर हो, ये सारे भी हजरत खदीजा के बतन से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर को अता फरमाए। तो वो खातून जो हुजूर से 15 साल बड़ी हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आकर सलाम से उनको कितनी नेमतें अता फरमाई। हुजूर को कितना माल जरूरत था दीन के लिए, तो वो भी अता फरमाया है। फिर तसव्वुर कीजिए वो खदीजा का आलम क्या है। उस खदीजा का आलम ये है कि ये मक्का का चटियल शहर है, पहाड़ हैं। ये जो आज हमें नजर आता है ना मक्का, ये मक्का ऐसा नहीं है। ये जो सड़कें बनी हुई हैं, प्लेन फील्ड है, वहां पे घर और बड़े बड़े मोहल्लात बने हैं, ये मक्का नहीं है। मक्का सारे का सारा वो चटियल पहाड़ों पर मुश्तमिल है। और पहाड़ भी जो आपके पाकिस्तान में नहीं पाए जाते, वो सख्त पत्थर के पहाड़, शाह पत्थर है। आकर सलाम अपने दर दौलत से जो और सत्तू लेकर गारे हिरा में जाते थे। सुनिएगा ये बात दिल के कानों से, बड़ी तवज्जो तलब बात है। आकर सलाम अपने महबूब की मुलाकात के लिए, उसके हिजर, उसके फिराक में, उसकी जुदाई में उसको याद करने के लिए, अपने मौला की मुलाकात के लिए हुजूर तन्हाई के लिए गारे हिरा में चले जाते और कई रोज हुजूर को बीत जाते। पीछे सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो भी तो अपने महबूब की राह तका करती थी। उनका भी तो कोई महबूब था जिसको वो सुबह शाम देखा करती थी। जब इतने दिन गुजर जाते वो महबूब नजर न आता, खाना खिलाने के बहाने हजरत खदीजा 55 साल उम्र मुबारक है, इतनी उम्र के अंदर वो खातून मक्का के चटियल पहाड़ों पर चलती चलती आकर सलाम का खाना लेकर हुजूर के पीछे गारे हिरा में चली जाती। हम आज ये कहते जरूर हैं कि हुजूर का खाना लेकर के जाती थी, बात ये है कि वो अपने महबूब के दीदार के लिए जाती। वो अपने माही, अपने ढोलन को देखने के लिए जाती थी कि इतने दिन हो गए उसका दीदार नहीं हुआ, दिल मचलने लग पड़ा है, दिल तड़पने लग पड़ा है। तो फिर ये चटियल पहाड़ भी कुछ नहीं थे, इनको भी अबूर करके, अब सुनिए ये बुखारी शरीफ की रिवायत अर्ज कर रहा हूं, जब ये खिदमत फरमाती इस उम्र मुबारक के अंदर, इस उम्र में ये खिदमत का मकाम है कि अपने आकर सलाम के लिए खाना बनाकर, खाना और पानी लेकर वो पहाड़ चढ़कर जा रही हैं। जो आप में से अहबाब गए हैं मक्का में, गारे हिरा चढ़े हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौफीक दी, मुझे 2 दफा वहां जाने का इत्तेफाक हुआ है। इंसान हाँपने लग पड़ता है। आज के दौर में सीढ़ियां बन गई हैं, लेकिन वो पहाड़ चढ़ना आसान नहीं है। कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं वहां पर चढ़ते हुए सीढ़ियों के साथ। आज के दौर में आप तसव्वुर करें, सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मक्का से 7 किलोमीटर दूर है ये पहाड़, जबल नूर, गारे हिरा। वो खातून को सलाम अर्ज करते हैं कि क्या शान है आपकी कि इस उम्र के अंदर आप आकर सलाम की खिदमत में मसरूफ है। और सिला क्या है, सिला सुनिए। जब आकर सलाम की बारगाह में पहुंच रही हैं, हुजूर इबादत में मशगूल है, जिब्राइल अमीन हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, आपको मालूम है ये खातून कौन आ रही है? हुजूर ने फरमाया नहीं। फरमाया या रसूल अल्लाह, ये खदीजा आ रही है। और या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे अभी भेजा है कि जिब्राइल जा मेरे महबूब को बता दे कि रब और मैं जिब्राइल भी इस खदीजा को सलाम करते हैं और इनको खुशखबरी दीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके लिए वादा फरमाया है, कयामत के दिन जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको वो मकान अता करेगा जो खालिक मोतियों के साथ बना हुआ होगा, जहां ना कोई शोर होगा ना कोई गम होगा। हर शोर और हर गम से दूर घर,
जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज्जत सैयदा खदीजा को अता फरमाए। जब वो तशरीफ लाई आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ खदीजा, ये मेरे पास जिब्राइल बैठे हुए हैं और इन्होंने मुझे आकर के बताया कि ये खदीजा हदीस के अल्फाज हैं, ये खाना और पानी लेकर के आ रही हैं, आपका रब इनको सलाम कहता है। जब सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये जवाब सुना और ये बात सुनी कि मेरा रब मुझको सलाम कहता है, तो बताइए सलाम का जवाब क्या होता है? बोलिए, वालेकुम अस्सलाम। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात सलाम करने वाली हो, उसको क्या जवाब दिया जाएगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत सलाम फरमा रहा है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सलाम का क्या जवाब होगा कि हम अल्लाह को कहें कि अल्लाह आप पर सलामती नाजिल फरमाए? सुनिए मैंने क्या कहा था, मैंने अर्ज की थी ये बात पहले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी वजह से इन हस्तियों का हुजूर के लिए इंतखाब फरमाया है। वो ये वजह है कि अल्लाह ने आपको खास फहम और फरासत अता फरमाई है। सैयदा खदीजा ने ये नहीं फरमाया वालेकुम अस्सलाम, फरमाया या रसूलल्लाह अल्लाह सलाम फरमा रहा है, फरमाया वो अल्लाह इन्नल्लाह हुवस सलाम, या रसूलल्लाह वो रब तो खुद सलाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम है ना, हम पढ़ते हैं, आप कुरान मजीद के शुरू के आगाज के अंदर देखें तो अस्सलाम अल्लाह का नाम है। और सैयदा खदीजा फरमा रही हैं मुझ खदीजा पर वो सलाम भेज रहा है जो खुद सलाम है। और फिर फरमाया कि जिब्राइल को भी सलाम हो, या रसूलल्लाह व अलैका सलाम, आप पर भी सलाम हो, रहमतुल्लाह, और आप पर अल्लाह की रहमतें। जब हुजूर हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए, उसके बाद फिर तवील चीजें हैं, मैं मुख्तसरन अर्ज कर देता हूं। आका अलैहिस्सलाम को हर हाल में सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सपोर्ट फरमाया। और ये भी आपकी शान है कि जितना अरसा हुजूर के निकाह में आप हयात रही, आका अलैहिस्सलाम ने उनकी मौजूदगी में दूसरा निकाह नहीं फरमाया, आपकी मौजूदगी में दूसरा निकाह नहीं फरमाया। वो तन्हा हुजूर की खिदमत में रही आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये शान भी आपको हासिल। हुजूर ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया दुनिया की औरतों के लिए 4 सबसे बेहतरीन औरतें काबिल नमूना है। फरमाया उनमें से एक मरियम बिन्त इमरान की जात जिंदगी है, दूसरा औरतों ने रहनुमाई लेनी हो, फरमाया वो मेरी जोजा उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। तीसरी फरमाया फातिमा बिन्त मोहम्मद, मेरी शहजादी सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा, वो सैयदा फातिमा है। और चौथी वो फरमाया आसिया जो फिरौन की बीवी थी। ये 4 औरतें कायनात की बेहतरीन औरतें हैं और औरतों के लिए सबसे बेहतरीन नमूना वो इनकी जिंदगी और इनकी हयात है। फिर वो वक्त आया जब कुरैश मक्का ने हुजूर के साथ मुकाबला किया, बाइकाट कर दिया। बाइकाट ये था, वो कहते थे ना इनसे कोई रिश्ता करेगा, ना इनसे कोई तिजारत करेगा, ना कोई खाना लेकर जाएगा, ना कुछ अंदर जाएगा, ना कुछ बाहर आएगा। आका अलैहिस्सलाम बनु हाशिम की फैमिली के साथ हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ फरमा। अब आप देखिए इन 2 हस्तियों का आका अलैहिस्सलाम की हयात पर और बिलखुसूस दीन इस्लाम पर कितने एहसानात। उधर मक्का के लोग आके हजरत अबू तालिब से कह रहे हैं कि आप अपने भतीजे को रोकिए कि वो इस दीन की दावत से बाज आ जाए। आके हजरत अबू तालिब ने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया कि ऐ मोहम्मद, ये लोग आए हैं मेरे पास ये ऑफर लेकर, वो कहते हैं कि अगर ये अपनी दावत से रुक जाए तो हम इनको सरदारी भी अता करते हैं, माल भी अता करते हैं और सबसे खूबसूरत खातून से निकाह भी करते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की कसम, ये मेरे एक हाथ पर सूरज रख दें, एक हाथ पर चांद रख दें, मैं तब भी अपने कौल से फिरने वाला नहीं। हजरत अबू तालिब ने ये नहीं कहा बेटे मैं कह रहा हूं मेरी रिक्वेस्ट मान लो, नहीं, उन्होंने कहा बेटे तुम अपनी बात पर कायम रहो, जब तक मेरी जिंदगी मेरा साथ है अबू तालिब तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है। और हम इस बाइकाट को, जिसको कहते ही मुकातिया है, उस बाइकाट का नाम ही शेर अबी तालिब है, अबू तालिब की घाटी। यानी सारा बनु हाशिम आका अलैहिस्सलाम लेकर हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर में जमा हो गए, वहां पर रहते रहे, सोशल बाइकाट रहा, 3 साल तक ये मामला रहा। लेकिन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जबान पर शिकवा नहीं आया, उन्होंने हुजूर से शिकायत नहीं की
کہ میں تو ملکۃ العرب تھی، پورے عرب کی شہزادی تھی، ملکہ تھی، اللہ نے اتنا مال اتنا غنی فرمایا تھا، اور آج یہ دن ہے کہ کھانے کے لیے جو کا ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ شکوہ نہیں کیا، انہوں نے حضور کا ساتھ نبھایا ہے۔ اسی حال میں بیماریاں آئیں اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ جو کل کا دن ہے 10 رمضان المبارک، یہ آپ کا یوم وصال کا دن ہے، جس کی وجہ سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ہجرت کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گھر میں بکری ذبح فرماتے، سب سے پہلے حضور اس بکری کے حصے فرماتے اور فرماتے یہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں بھیج۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا ایسا کرنا، سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر۔ تو جب یہ کثرت کے ساتھ ہوتا تو حضرت عائشہ کہتی یا رسول اللہ، کیا اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں نہیں عطا کی؟ اپنی طرف ان کا اشارہ تھا کہ میں ایک جوان خاتون ہوں، کباری بھی ہوں، اور ایک دفعہ تو ایک حدیث مبارکہ میرے سامنے ساری روایات موجود ہیں، انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ یا رسول اللہ آپ کو وہ گڑیا سرخ گالوں والی گڑیا نہیں بھولتی، وہ بڑی عمر کی خاتون تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا عائشہ نہیں، مجھے وہ گڑیا نہیں بھولتی، اس لیے کہ جب دنیا میرا انکار کر رہی تھی خدیجہ میرا اقرار کر رہی تھی، وہ میرا ساتھ نبھانے والی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ حضور کثرت سے سیدہ خدیجہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اگر ادھر سیدہ خدیجہ نے بھی حضور کی زندگی میں وفا کی ہے، ان کے وصال کے بعد بھی حضور نے اسی وفا کا صلہ عطا فرمایا کہ جب تک حیات رہے سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر کھانا تحائف اور گوشت بھیجتے رہے اور اپنی مجالس اپنے گھر کے اندر سیدہ خدیجہ کا ذکر فرماتے رہے۔ تو گویا آج کی اس مجلس میں ہم بھی دوستو اگر حضرت خدیجہ کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ، اس سے حضور کو راحت بھی ہے، حضور کو چاہت بھی ہے، حضور کو محبت بھی ہے۔ حضور آپ پر فخر بھی کیا کرتے تھے اور آپ کا ذکر بھی کثرت سے فرمایا کرتے تھے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 لکیریں کیا ہیں؟ وہ جانتے تھے حضور کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، حضور کے پیچھے نظر کوئی بات ہوگی۔ حضور نے فرمایا یہ 4 عورتیں دنیا کی بہترین عورتیں ہیں، ان میں سے ایک مریم بنت عمران ہے، ان میں سے دوسری وہ آسیہ فرعون کی بیوی ہے، ان میں سے تیسری وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور ان میں سے چوتھی وہ انہی کی شہزادی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوستو بات اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے، اس پر میں آخری گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں گفتگو کو ختم کر رہا تھا، اللہ پاک نے یہ بات میرے دل میں ڈال دی، کیونکہ میں آتے ہوئے خاص طور پہ سوچ رہا تھا کہ اس حدیث مبارکہ میں ایک لفظ ہے جو بڑا خاص لفظ ہے ایک حدیث مبارکہ میں۔ آقا علیہ السلام وہی معمول کہ حضور بار بار سیدہ خدیجہ کا ذکر فرما رہے ہیں گھر میں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا، آپ کہنے لگی آج تو خدیجہ خدیجہ ہو گئی ہے گھر کے اندر، آج تو کیا ہو گئی ہے، یہ حدیث کے الفاظ میں، آج تو گھر میں کیا ہو گئی ہے، خدیجہ خدیجہ ہو گئی ہے گھر میں۔ سنیے جو لفظ ہے جس کے لیے میں نے حدیث مبارکہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں، 2 منٹ ایکسٹرا لے رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا رزق تو مجھے خدیجہ کی محبت کا رزق عطا کیا گیا ہے۔ یہ بات اس لیے عرض کی ہے دوستو، جیسے رزق جو ہے وہ نصیب سے عطا ہوتا ہے، جس کا جہاں نصیب لکھا ہو وہاں سے اس کو رزق عطا ہوتا ہے، جیسا اس کا نصیب لکھا ہو جیسا اس کو رزق عطا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت ایک رزق ہے جو ہر ایک کو عطا نہیں ہوتا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے نصیب میں اللہ نے آقا علیہ السلام کی اہل بیت اور سیدہ خدیجہ کی محبت کا رزق لکھ دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس رزق میں سے کتنا حصہ حاصل کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ رزق ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے، میرے دل میں خدیجہ کی محبت ڈال دی گئی ہے۔
आइए आज के दिन रमजान मुबारक में ये अहद करते हैं कि हम भी अपने दिलों के बर्तन को आकर सलाम की अहले बैत की मोहब्बत के लिए खोल देंगे और रब की बारगाह में इंतजार करते हैं कि मौला कायनात के अंदर हुजूर के अहले बैत का, हुजूर की मोहब्बत का जितना रिज़्क़ है वो सारा हमारे दिलों में अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इंतजार है हमें आकर सलाम के अहले बैत की मोहब्बत और मारिफत अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।